اب آپ کو لگتا ہے نتیجہ خیز مذاکرات ہو پائیں گے؟ دعا نتیجہ خیز تو چھوڑیں نا، کہیں بات شروع تو ہونی چاہیے نا. ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ نتیجہ اس کا نکلے گا نہیں نکلے گا. رانا ثناء اللہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان بات نہیں کرنا چاہتا، عمران خان فوج سے بات کرنا چاہتا، فوج اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ گورنمنٹ کے بھی فیور میں جاتا ہے اگر یہ بات چیت ہوتی ہے. یہ بات کی بات ہے کہ عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں کسی چیز کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، ویٹو کر دیتے ہیں، وہ بات کا ایشو ہے. لیکن کہیں بات ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ پہ بھی پریشر دیکھیں، اب انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. یہ میرے قائد نے اور ان کے بھائی نے وہاں بزنس بھی کرنا ہے، ان کے بچوں نے یو کے میں، وہاں سے بھی اب جس طرح کا پریشر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ مذاکرات گورنمنٹ کی فیور میں بھی ہیں. اور میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو کہیں تو اسرٹ کرنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی ہم بھی ہر چیز دیکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے جس سے ملک چلایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جگہ سے بیٹھ کے فیصلے ہو جائے اور پھر دوسری جگہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. ظاہر ہے جب کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس پہ مشاورت ہوتی ہے. کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پولیٹیشنز بہتر فیصلہ جن کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے فیصلے نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں چونکہ رول بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ہمارے آرمی چیف ہوں، اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، وہ بہت ان کا کلیدی رول ہوتا ہے. اس کے باوجود فیس سامنے پولیٹیشنز کا ہے. ہر وہ چیز جو خدا نخواستہ بیک فائر کرتی ہے تو اس کا الزام پھر پولیٹیشنز پہ آتا ہے. وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ اس پہ، اور لینا بھی نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ذمہ داری، کیونکہ آپ نے گورنمنٹ جیسی بھی بن گئی، مینڈیٹ تھا نہیں تھا، ایک پرائم منسٹر جیتا ہوا تھا اپنا الیکشن، نہیں جیتا ہوا تھا، اب وہ پرائم منسٹر ہے. اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی والے یا اپوزیشن والے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے. لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر ہے تو اسی طرح پرائم منسٹر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں چونکہ اب پرائم منسٹر ہوں، لہٰذا پالیسیز کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے اور کل کو جواب بھی میں نہیں دینا ہے. کیونکہ جہاں کوئی بلنڈر ہوگی، غلطی ہو جائے گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، وہ اس کا الزام پرائم منسٹر پہ اور ان کی گورنمنٹ پہ آئے گا اور کوئی اس الزام کو اپنے سر نہیں لے گا. اس لیے یہ بڑا اچھا ہے. گورنمنٹ کو بھی سیریس ہونا چاہیے ان چیزوں کے معاملے میں، کیونکہ وہ بظاہر تو فواد چودھری ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، وہ اشارے پہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں آگے بڑھانے کی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنی مرضی آپ کی لڑائی ہو وہ اس کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہے جہاں مذاکرات ہوتے ہیں. چاہے آپ سرینڈر کریں یا کچھ ون ون پوزیشن ہو جائے، کچھ لو کچھ دو پہ ہو جائے، لیکن ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے فیصلہ ہونا ہے اور اس کا آغاز بہرحال کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ جی انیشیٹو لیا گیا، ویری گڈ. صحیح. جی فیصل صاحب، یہ بات تو درست ہے. ظاہر ہے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ٹیبل پر ہی نکلے گا اور مذاکرات سے ہی نکلے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاسی استحکام کی راہ ہموار کرنے کی ہم باتیں کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ حکومت کو بھی احساس ہے، اپوزیشن اتحاد کو بھی احساس ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے تو یہ آگے بات چیت چل سکے گی؟ ٹیبل پہ تو نکلے گا، لیکن ٹیبل درست ہونی چاہیے نا. جس ٹیبل پہ مذاکرات کر رہے ہیں اس ٹیبل پہ نہیں نکلے گا. بات یہ کہ بہت ہی آسان سی اور سادہ سی بات ہے. اگر یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ نتیجہ خیز ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے، عمران خان بھی آن بورڈ ہے. فیس دکھانے کے لیے جو ایاز صاحب جو فارمولہ پیش کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو کچھ کرنا چاہیے نظر آئے، تو سیاستدانوں کا فیس بھی بن جائے گا، نتیجہ خیز نکل آئیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ ہو رہا ہے تو نہ یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے. یہ بالکل سادہ سا بات ہے. اب یہ آئیڈیل بات نہیں ہے، لیکن آئیڈیل بات ایک الگ چیز ہے اور زمینی حالات ایک الگ چیز ہے. تو زمینی حالات کے مطابق رہ کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. آئیڈیلزم پہ تو بس ایک سوانح خواب ہوتے ہیں، جیسے وہ بہت آپ بچپن میں کوئی بھی خواب دیکھ لیں گے
میرا جو شہزادہ ایسا ہوگا، دولہا تو ہر خواب تو نہیں پورا ہوتا، اسی طرح کا ایک خواب ہو سکتا ہے. لیکن بات دیکھیں سیدھی سی ہے کہ یہ حکومت کو، جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا، حکومت کو محدود اختیارات دیے گئے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں حکومت کے لیے بھی جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے، وہاں حکومت بھی جو ہے نا اس کے بھی جو ہے نا وہ پر جلتے ہیں. اس میں ایک تحریک انصاف و عمران خان بھی ہے، وہاں حکومت کا بھی اختیار نہیں ہے کوئی فیصلے کرنے کا. ایم کے سے آپ پوچھیں نا فیصلے کیوں نہیں کرتے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تباہی مچ گئی، بربادی ہو گئی، تو وہ کہتے وہ سیدھی بات بتاتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں شروع میں بتا دیا گیا تھا، مینڈیٹ بھی ہمارا ہے اور فیصلے بھی ہم کریں گے. بولے ہمیں بیٹھا کے شروع دنوں میں سمجھا دیا گیا تھا. تو جو بڑے کام ہیں، جو مینڈیٹ جنہوں کا ہے یا جنہوں نے دیا، انہوں نے فیصلے کرنے، انہوں نے، ان کا پاس کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک بہت ہی کمزور ترین حکومت اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے نا، کبھی بھی پاکستان میں اتنی ایسی کمزور حکومت اور ایک ایسی حکومت جو بالکل ایک بے ساکیوں کے سارے کھڑی ہو، کبھی بھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی. جو مشرف دور میں کے جو وزیر اعظم کے اختیارات ہوں گے نا، شاید وہ آج کے وزیر اعظم سے جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے. محمد خان جونیجو جس کو کہتے تھے نا سب سے کمزور وزیر اعظم، اس محمد خان جونیجو کے اختیارات جو ہیں، محمد خان جونیجو کی حکومت کے اختیارات آج کی حکومت سے زیادہ ہوں گے. اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ زیادہ اس حکومت کو امتحان میں مت ڈالا کریں، آپ بہت ڈالتی ہیں امتحان میں کہ کیا فیصلہ کرے گی نہیں کرے گی، بیچارے کو شرمندہ، اتنا امتحان میں بھی مت ڈالے. یہ جب بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی مرضی سے ہوگا. باقی جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے نا، اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے. باقی بیرسٹر گور کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے، کون سا لیڈر کیا بول رہا ہے، یہ سب مائنس ہو چکے ہیں. پوری تحریک انصاف مائنس ہو چکی ہے. عمران خان کے درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے عمران خان ہے. ان کو آپ عمران خان کو تحریک انصاف سمجھیں. باقی یہ لڑائی جھگڑا جو ہے خبروں کے لیے، ٹیکر کے لیے، ٹاک شو کے لیے ٹھیک ہے، بڑے انتشار ہے، خلفشار ہے، دونوں میں گروپ بن گئے، تباہی ہو گئی، بہنیں خلاف ہو گئیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صحیح. جی الیاس صاحب، پریکٹیکلی کوئی حقیقت نہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، طبیعت ناساز ہوئی، تو اس وقت بھی یہ مذاکرات کے لیے ایک دفعہ آئے تھے اور ان میں معاملات طے پا رہے تھے کہ یہی طے پا رہے تھے کہ ان کو کس ہاسپٹل میں رکھا جائے، یہ چیزیں وغیرہ. لیکن وہ معاملات وغیرہ جو طے پانے کے لیے وہ تو سارے ٹھپ ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں یہ آن بورڈ ہی نہیں ہوتے، ایک پیج پر ہی نہیں آتے. نہ بہنیں آتی ہیں ان کی، نہ وہ ان کی قیادت جو آتی ہے اس وقت جو ہے، جو ان کے چیئرمین گور صاحب ہیں وہ بھی نہیں آتے، نہ دونوں آپس میں ایک پیج پہ نہیں آتے، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں ان کے، جس کی وجہ سے انہیں گورنمنٹ کی جانب سے ہے. گورنمنٹ تو ان کو چیک کرتی رہتی ہے، مذاکرات کے لیے بلاتی ہے، پہلے بھی مذاکرات کے لیے آتے رہے، اس طرح چیزیں کرتے رہے. لیکن اب ایک دفعہ پھر آئیں، اب دیکھیں ان کی قیادت کو، ان کی تمام جو چیز یہ ہے پی ٹی آئی کے رہنما جو بھی مختلف دھڑے ہیں، ان کے خاندانی دھڑا ہے، ویسے قیادت ہے، تو دوسری اگر یہ سارے ایک پیج پر آئیں اور بیٹھ کے سنجیدہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے لیے یہ ہو کہ آپس میں دیکھ لیں کہ کیسز تو چلیں گے، کیونکہ ایک چیز ہے کہ وہ باہر نہیں نکالنے لگے ان کو بانی پی ٹی آئی کو جب تک کیسز نہیں ختم ہوں گے. جو مذاکرات ہوں گے، وہ مذاکرات یہ جون سی مرضی ٹیبل لے آئیں، لیکن وہ جو ہوں گے وہ فارم 47 پر نہیں ہوں گے، نہ اس پر مسئلے پر ہوں گے. مسئلے پر یہ ہوں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہ کوئی اس بارے میں سیاست میں آئے. تو یہ چیزیں ہیں نا، ان میں چیزوں پر مسئلوں پر حل نہیں ہو سکتا. اس میں دونوں فریقین کو نا ایک بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، کسی کو، ان کو اور یا ان کو. گورنمنٹ تو اپنی گورنمنٹ نہیں چھوڑنے لگی، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے کا فائدہ کیا ہے پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کہتی مذاکرات ان سے کریں جن سے ان کو کوئی فائدہ ہو، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے. اور جب تک ان کو گورنمنٹ کو یہ سپورٹ نہیں ہوگی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اس وقت تک کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. ویسے تو لگے رہیں گے مذاکرات، آپ دیکھ لیں کہ 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، آپس میں ہو رہے ہیں، این آر او جا رہا ہے، جہاں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن پھر اس کی تردید آ جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے وہ ڈیل کرنے پہ کسی موڈ پہ نہیں، وہ جو بھی پیغام دیتا ہے اس میں ڈیل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں، ان میں پہلے دیکھنا چاہیے کہ مذاکرات کن بنیاد پر، کن شرائط کیا ہوں گی جس